السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ناظرین کرام، اعتکاف کے مسائل و احکام کی یہ دوسری کڑی ہے۔ پہلی کڑی میں ہم اعتکاف کے شروط کو بیان کرتے کرتے چند شرطیں باقی رہ گئی تھی۔ آج اس کڑی میں ان شرطوں کو بیان کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کے جو اہم مسائل ہیں ان کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اعتکاف کی ایک شرط یہ ہے کہ معتکف حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور جب جنابت کے حالت میں ہو تو غسل کرنے سے پہلے مسجد میں داخل نہ ہو۔ ہاں، تم گزر سکتے ہو۔ جب ایک جنبی انسان کے لیے مسجد میں قیام کرنا منع ہے تو بدرجہ اولا حیض اور نفاس والی عورت مسجد میں قیام نہیں کر سکتی۔ وہ اس لیے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کی ناپاکی جنبی انسان کی ناپاکی سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے حیض اور نفاس والی عورتوں سے نماز کو معاف کر دیا۔ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی اور اپنے شوہروں سے وہ ہم بستری بھی نہیں کر سکتے۔ ابن بطہ رحمہ اللہ نے حسن اسناد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کن المعتکفات اذا حضن امر باخراجهن من المسجد۔ اعتکاف کرنے والی عورتیں جب حائضہ ہو جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد سے نکلنے کا حکم صادر فرماتے۔ ہاں، البتہ وہ عورت جو مستحاضہ ہوں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسجد گندہ ہونے کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں واعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة مستحاضة من ازواجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کی ایک ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ فکانت ترى الحمرة والصفرة، وہ اپنے خون کی زردی اور لالی دیکھتی تھی۔ فربما وضعنا التست تحتها وهي تصلي، بسا اوقات ہم ان کے نیچے تست رکھا کرتی تھی اور وہ نماز پڑھ رہی ہوتی۔ اعتکاف کے بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے۔ مسجد کے سوا کسی دوسری جگہ میں اعتکاف درست نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اے ایمان والو، مسلمانوں، جب تم اعتکاف میں مسجد میں رہو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو۔ اس آیت سے یہی مراد ہے کہ یہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ دوسری دلیل، اگر یہ اعتکاف مسجد کے سوا کسی دوسری جگہ اگر روا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات گھر ہی میں اعتکاف کرتی اور مسجد میں اعتکاف کرنے کی زحمت نہیں اٹھاتی۔ باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا۔ نیز مسجد اعتکاف کے لیے شرط ہے، اس پر کئی علماء کرام نے اجماع نقل کیا ہے، جیسا کہ ابن قطان نے اقناع میں، ابن عبد البر نے استذکار میں، ابن قدامہ نے مغنی میں، ابو بکر الرازی نے احکام القرآن میں، اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجماع نقل کیا ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں اعتکاف درست اور صحیح ہے، لیکن اعتکاف کرنے والا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جامع مسجد میں اعتکاف کرے تاکہ اسے جمعہ کی نماز کے لیے نکلنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ لیکن یہ اعتکاف کے لیے کیا جامع مسجد شرط ہے؟ جی نہیں، ہر وہ مسجد جس میں نماز پنجگانہ ادا کی جاتی ہے اس میں یہ اعتکاف درست ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سنن ابی داؤد اور بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ کہ لا اعتکاف الا فی مسجد جماعہ، اعتکاف صرف اسی مسجد میں ہوتا ہے جس میں پنجگانہ نماز قائم ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، لیکن فرق اتنا ہے
کہ عورتیں ہر اس مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں جس میں چاہے جمعہ قائم ہو، جمعہ قائم نہ ہو، نماز پنجگانہ ہو، نماز پنجگانہ نہ ہو، ہر وہ مسجد جس کو مسجد کہا جاتا ہے، جو مسجد ہے اس میں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد بنی تھی پہلے، اب وہ مسجد جو ہے ویران ہے، اس میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی عورت اعتکاف کر سکتی ہے، اس لیے کہ عورت کے لیے جمعہ کے لیے نکلنا واجب نہیں ہے اور نہ ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان کے لیے واجب ہے۔ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ اس میں علماء کرام کا دو قول ہے۔ راجح قول کے مطابق روزہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ماہ رمضان میں اعتکاف نہ کر سکا تو آپ نے اس کی قضا ماہ شوال کے عشر اول میں کیا، اور ماہ شوال کے عشر اول وہ عید کے دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے کہ عید کے دن اعتکاف سے ہوں گے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے بالاتفاق، لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا تو ایک رات میں خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنے کا میں نے نظر مانا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوف بنظرک، تم اپنی نظر پوری کر لو۔ تو جب یہ اعتکاف ایک رات کا ہو تو وہاں صوم کا تو کوئی صوم کا کوئی تعلق ہی نہیں رہتا ہے، لہذا کتاب و سنت اور صحیح احادیث اور صحیح قیاس کہیں سے بھی یہ روزے کی شرطیت کی دلیل نہیں مل پاتی۔ ہاں البتہ روزے سے ہونا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث اور دیگر احادیثوں کے ملانے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہ اعتکاف کی مدت کیا ہے؟ شریعت اسلام میں اعتکاف کی کوئی تحدید نہیں ہے، لہذا جتنا چاہے، جس قدر چاہے، جب چاہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے اخیر میں اعتکاف کی تاکید اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، وہ کہتے ہیں انی لامکث فی المسجد الساعہ وما امکث الا لاعتکف، میں مسجد میں چند گھڑی ٹھہر جاتا ہوں اور میرے ٹھہرنے کا مقصد صرف اور صرف اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ ایک صحابی کا عمل ہے اور اس صحابی کے عمل کے برخلاف کوئی دوسرا عمل ثابت نہیں ہے، لہذا اعتکاف کے لیے کوئی مدت تحدید نہیں ہے۔ اب جو اہم سوال ہے جو ماہ رمضان کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والا مسجد میں کب داخل ہو؟ اس میں علماء کرام کا دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ماہ رمضان میں عشر اول میں جو اعتکاف کرنے والا ہوگا وہ 21ویں دن فجر کی نماز کے بعد وہ اعتکاف گاہ میں داخل ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 20ویں رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے اور 21ویں رمضان کی رات شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے معتکف گاہ پہنچ جائے، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ماہ رمضان کے عشر اول کا اعتکاف کیا۔ جب عشر اول گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس چیز کو تلاش کر رہے ہو وہ آگے ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم لوگ عشر اوسط کا بھی اعتکاف کرو میرے ساتھ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عشر اوسط کا بھی اعتکاف کیا۔ جب عشر اوسط گزر گیا تو جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے محمد، تم جس چیز کے متلاشی ہو وہ آگے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں رمضان کی صبح کو کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام سے عرض کیا کہ من اعتکف معنا فلیعتکف العشر الاواخر، جس نے ہم سے پہلے ہمارے ساتھ اس سے پہلے دنوں میں اعتکاف کیا وہ ہمارے ساتھ عشر اخیر کا بھی اعتکاف کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں رمضان کی صبح کو فرمایا۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عشر اول میں اعتکاف میں داخل ہونے والا 20ویں رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے اور 21ویں کی رات شروع ہونے سے پہلے وہ داخل ہو جائے گا۔ دوسری دلیل یہ ہے، بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے من یعتکف معنا فلیعتکف العشر الاواخر من رمضان، جس نے ہمارے ساتھ اعتکاف کیا وہ عشر اواخر کی بھی اعتکاف کرے۔ عشر اواخر، عشر کہتے ہیں 10 کو، اگر 21ویں کی رات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کسی بھی حال میں عشر مکمل نہیں ہوتا ہے۔
تیسری دلیل اس کی یہ ہے، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ کہا کہ ہمارے ساتھ عشر اواخر کی بھی اعتکاف کرو، یہ 21ویں کی رات تھی، 21ویں کی رات تھی، پتہ یہ چلا کہ 21ویں کی رات بھی یہ اعتکاف کے اندر شامل ہے۔ اس کی اور ایک دلیل یہ ہے کہ اعتکاف کی بنیادی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش، اور ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ شب قدر عشر اواخر کے طاق راتوں میں ہوتا ہے۔ اب اگر ہم 21ویں کی رات کو چھوڑ دیتے ہیں تو بڑا ہی احتمال ہے کہ ہم سے شب قدر چھوٹ جائے۔ اعتکاف کرنے والا اعتکاف گاہ سے کب نکلے؟ اعتکاف کرنے والا اعتکاف گاہ سے جب ماہ شوال کا چاند طلوع ہو جائے وہ نکل جائے گا۔ بہت سارے سلف صالحین تابعین سے یہ مروی ہے کہ معتکف اعتکاف گاہ سے مباشرتاً براہ راست عیدگاہ چلے جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے تاکہ اعتکاف اور عید دونوں عبادت میں کسی طرح کا فاصلہ نہ ہو۔ لیکن یہ تابعی سے مروی ہے، اور کسی چیز کے استحباب اور سنت کو ثابت کرنے کے لیے کتاب اللہ یا پھر سنت رسول یا اجماع یا قیاس صحیح یا کم سے کم صحابہ کا عمل ہونا چاہیے۔ اس میں نہ کتاب اللہ ہے اور نہ سنت رسول ہے، نہ اجماع ہے، نہ قیاس ہے، نہ کسی صحابی کا عمل کسی صحیح سنت سے ثابت ہے، لہذا اس کو استحباب کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف کی قضا، اعتکاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے واجب اعتکاف، ایک سنت اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی اپنے اوپر نظر مان کر کے اعتکاف کو واجب کر لے۔ اگر کسی نے واجب اعتکاف کو کسی بنیاد پر چھوڑ دیا تو اس کے لیے واجب اعتکاف کی قضا کرنا واجب ہے، لیکن اگر کسی نے سنت اعتکاف کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے قضا کرنا سنت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ماہ رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور پھر آپ نے ماہ شوال میں اس کی قضا کی، لیکن آپ کے ازواج مطہرات نے قضا نہیں کی۔ پتہ یہ چلا کہ سنت اعتکاف کی قضا سنت ہے۔ اعتکاف کو باطل کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ اعتکاف کو باطل کرنے والی چیزیں چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے الجماع۔ اعتکاف کرنے والا ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے رہو تو اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرو۔ دوسری چیز مقدمات الجماع، بوس و کنار ہونا، بوسہ لینا، مباشرت کرنا، اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مباشرت کرتے ہوئے اس کا منی خارج ہو جاتا ہے تو اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر منی خارج نہیں ہوتا ہے، مزید خارج ہوتا ہے تو اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا ہے۔ پاگل ہو جانا، مجنون ہو جانا، عقل کھو دینا، اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اعتکاف کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نیت ہو، اور جس کا دماغ کھو جائے اس کا ارادہ اور نیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات اعتکاف کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا نیت چھوڑ دے، نیت توڑ دے، نیت چھوڑ دے، نیت یہ کر لے کہ میں اعتکاف میں نہیں ہوں، تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اعتکاف کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نیت برقرار رہے۔ اعتکاف باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے عورت کا حیض اور نفاس کا خون آ جائے تو اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اعتکاف باطل ہو جاتا ہے بیجا بلا ضرورت مسجد سے نکل جانے سے۔ اعتکاف دراصل مسجد میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں، لیکن بغیر عذر کے اگر کوئی مسجد سے نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، لیکن ہاں شریعت اسلام نے اس کو نکلنے کی گنجائش عطا کی ہے محدود دائرے میں۔ پہلی چیز شرعی عذر، اگر کوئی ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جس میں جمعہ قائم نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے جمعہ کے لیے نکلنا ضروری ہے، اس لیے کہ جمعہ ایک عبادت فرض عین ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عید کی عشر اول میں شوال کے عشر اول میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے عید کے لیے نکلنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہے شرعی عذر۔ ایک ہے فطرتی عذر، اگر کوئی اعتکاف گاہ میں ہے اس کو کھانے پینے، پیشاب پاخانہ، جنابت کی غسل کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وہ نکل سکتا ہے۔ تیسری چیز کہ ضروری عذر، اگر کوئی مسجد میں اعتکاف گاہ میں ہو اور وہ مسجد ٹوٹنے کا خطرہ ہو یا جان کا خطرہ ہو تو اس سے نکل سکتا ہے۔ کیا یہ اعتکاف گاہ سے مریض کی عیادت اور جنازے کے لیے نکل سکتا ہے؟ جی ہاں، صحیح قول کے مطابق وہ جنازہ اور یا مریض کی عیادت کے لیے نہیں نکل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مریض یا کوئی میت ایسا ہو جو ان کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ہو اور اس پر اگر اس کا حق ہو تو اس کے لیے نکلنا جائز ہے، جیسا کہ محققین علماء کرام کا کہنا ہے۔ اعتکاف گاہ میں کن کن چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے؟ اعتکاف گاہ میں دنیاوی چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، اس کو زیارت کا اڈا، گفتگو کا گہوارہ نہیں بنانا چاہیے، اور دنیاوی امور سے پاک رہنا چاہیے۔ وہاں خرید و فروخت، بیچ و خرید
یہ سب نہیں ہونی چاہیے. اعتکاف گاہ میں مستحب عمل یہ ہے کہ اعتکاف گاہ میں اعتکاف کرنے والا خیمہ لگا لے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا اور اس میں قرآن کی تلاوت, ذکر و اذکار, توبہ و استغفار, تکبیر و تحلیل, تحمید و تسبیح, الغرض اللہ کی اطاعت میں وہ گزارے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کے موافق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.